بدل ڈالی کوہنا اصطلاحوں کو، کیوں نہ آج قاتل کو چارگر کہا جائے۔ عشق وہ فسانہ ہے ختم ہو نہیں سکتا، چاہے جس طرح کہیے ختم ہو نہیں سکتا۔ عشق وہ فسانہ ہے عمر بھر کہا جائے۔ عمر بھر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، رات بھر کی گفتگو کے لیے انور جلال پوری، جو ملک کے مشہور و معروف اور اسی دیار سر سید، اسی چمنستان سر سید کے ایک ایسے طالب علم ہیں جنہیں پوری دنیا بڑے اشتیاق سے سننا چاہتی ہے، انور جلال پوری۔ صدر مشاعرہ، دانشوران شہر علی گڑھ، عزیزان گرامی، شعراء کرام، شاعرات، میں جب علی گڑھ آتا ہوں تو 40-45 برس پہلے کی کا جو ماحول تھا وہ میری نظروں میں آ جاتا ہے، اور میں ایک بار پھر اس یقین کے ساتھ اپنے دل میں کہنے لگتا ہوں کہ علی گڑھ آج بھی ہماری تہذیب کا تاج محل اور ہمارے تمدن کا لال قلعہ ہے۔ اس لیے ایک بار سب کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ محترم رضوان صاحب نے جو ڈی جی ہیں، ڈی جی ان کا منصب ہے، لیکن شرافت ان کی پہچان ہے، تہذیبی سرفرازی ان کی پہچان ہے۔ وہ آج کے مہمان خصوصی ہیں محترم شمیم احمد خان صاحب، ڈاکٹر شاہد عقیل صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب، ظفر عالم صاحب ایم ایل اے، اور حاجی ضمیر اللہ صاحب ایم ایل اے، شعراء کرام اور بزرگوں۔ گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، لیکن ایک سلسلہ رضوان بھائی نے مجھے دے دیا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، مگر زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ یہ ایک کشمکش ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہا جائے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ بولنے کی جرأت پیدا کی جائے۔ شعراء کرام ہر عہد میں بولتے رہے، اور جو بولتے رہے وہ زمین سے آسمان تک گونجتا رہا۔ ہماری پوری صدیوں کی جو شعری تاریخ ہے وہ دراصل ایک گونج ہے، ایک بازگشت ہے حالات کی، حالات کے پہاڑ سے، حالات کے کوہ گرہ سے شعراء کے احساسات جب ٹکرائے ہیں، اور اس ٹکرانے کے بعد جو آواز پیدا ہوئی وہ کبھی غزل بنی، کبھی نظم بنی، کبھی ربائی بنی، کبھی قطع بنی، اور وہی آواز جو ہے صدیوں سے اردو لٹریچر اور اردو ادب کہی جا رہی ہے۔ اور آج بھی میں یہ بتا دوں کہ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن حالات کے ایک ایک لمحے کو اردو غزل جس طرح اپنی گرفت میں لے رہی ہے، اور جس طرح کاغذ پر اسے محفوظ کر کے اگلی نسلوں کے لیے دستاویز بنا رہی ہے، یہ اردو غزل کی اپنی انفرادیت ہے۔ اور جب علی گڑھ میں مشاعرہ ہو تو ایک ایک شعر اس لیے بھی قیمتی ہو جاتا ہے کہ یہاں بصیرتوں کے شاہکار تشریف رکھتے ہیں، یہاں ہندوستان کے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں وہ طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ملک کی قومی یکجہتی کا مستقبل وابستہ ہے، جو ہمارے ملک کا اعتبار ہے، ملک کا اعتماد ہے۔ آئیے ایک بار سر سید کی روح کو سلام پیش کرتے ہوئے مشاعرے کا اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے عزت مآب عالی جناب رضوان احمد خان صاحب، ڈی جے ڈائریکٹر ٹریفک ڈائریکٹریٹ یو پی۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ڈاکٹر مدثر علی صاحب، اس مشاعرے کے انچارج رہے جناب شمیم احمد خان سی ڈی او علی گڑھ، نمائش کے پریسیڈنٹ رہے جناب راجیو روٹیلا صاحب ڈی ایم علی گڑھ ہیں،
اور نمائش کے انچارج رہے جناب دھیریندر سنگھ سچان ADM سٹی علی گڑھ، اور ایگزیکٹو ممبر جناب جاوید سعید صاحب نے بھی اپنا تعاون کیا. ان سب کے ہم شکر گزار ہیں ایک شاندار مشاعرہ آرگنائز کرنے کے لیے.